بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ میرے ہاتھ میں ٹائمس آف انڈیا کا ایشو ہے، جنوری 18 کا، یعنی کل کا۔ اس میں ایک رپورٹ چھپی ہے، اس کا کیپشن ہے کاز آف نیپولینز ڈیتھ۔ کاز آف نیپولینز ڈیتھ۔ تو ایسا ہے کہ یہ ہے کاز آف نیپولینز ڈیتھ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ نیپولین جو تھا وہ فرانس کا ایمپرر بن گیا تھا۔ فرانس کا ایمپرر، اور بہت کچھ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ تو کیا ہوا، 1814 میں اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کی لمبی کہانی ہے، اور سینٹ ہیلینا ایک آئی لینڈ تھا، وہاں پر اس کو رکھ دیا گیا، اور وہاں پر وہ 1821 میں مر گیا، 1821 میں 1821 میں مر گیا وہ۔ تو کیسے مرا اور کیا اس وقت آخری لمحات میں اس کی کیا باتیں تھیں، اس پر بہت ریسرچ ہوتی رہی ہے۔ حال میں ایک بہت زبردست ریسرچ چھپی ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوا۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمس آف انڈیا کے جنوری 18 کے ایشو میں، اگر آپ چاہیں پڑھنا، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کینسر میں ہوئی تھی۔ اس کی عمر اس وقت صرف 52 تھی، یعنی 52 سال کی عمر میں وہ مر گیا آدمی، جو فرانس کا ڈکٹیٹر نہیں تھا بلکہ وہ ساری دنیا میں رول کرنا چاہتا تھا۔ تو کینسر میں مر گیا وہ۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آخری جو ورڈ نکلا تھا اس کے منہ سے، بالکل آخر ٹائم میں، وہ کیا تھا؟ آخری ورڈ وہ تھا ہیڈ آف آرمی۔ یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا کہ میں آرمی کا ہیڈ ہوں، اس کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، وہی نکلا اس کی زبان سے، ہیڈ آف آرمی۔ اس کو جب میں نے پڑھا تو میں سوچا کہ اتنا بڑا مائنڈ، کہا جاتا ہے کہ نیپولین بہت ہی بریلینٹ آدمی تھا، بہت بڑا مائنڈ تھا اس کا، اس کے مائنڈ پر ہی بڑی ریسرچ ہوئی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے مرتا ہے کہ ہیڈ آف آرمی، حالانکہ کہنا چاہیے اس کو ہیڈ وداؤٹ آرمی۔ ہیڈ کہاں تھا وہ؟ اس کی آرمی ختم ہو چکی تھی، اس کی اپنی حکومت، اس کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ جیل میں تھا، وہ ایک ہیلپ لیس پریزنر کے حیثیت سے وہ جیل میں تھا۔ تو کہتا ہے کیا، یہ کہتے ہوئے مرتا ہے کہ ہیڈ آف آرمی، حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ ہیڈ وداؤٹ آرمی، یہ تھا۔ اس کو میں نے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ انسان جو ہے کتنا کم جانتا ہے باتوں کو، کتنا کم جانتا ہے باتوں کو، بہت کم جانتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں ساری یورپ کا فتح کروں گا اور ساری دنیا پر میری
میرا رول ساری دنیا پہ میں رول کروں گا اور میری آرمی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. ایسی اسٹرانگ آرمی کا ہیڈ ہوں میں. اور آخر وقت تک اسی آبسیشن میں جیتا رہا وہ, کہ اپنے آپ کو ایک آرمی کا ہیڈ سمجھتا رہا. حالانکہ 2-2-4 کی طرح یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ وہ اس کا کیس ہیڈ وداؤٹ آرمی کا کیس ہے. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ لوگ باتوں کو کتنا کم جانتے ہیں, باتوں کو کتنا کم جانتے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نیپولین کا جو مائنڈ تھا بہت بڑا مائنڈ تھا, سپر مائنڈ تھا اس کا, بہت زبردست بریلینٹ آدمی تھا وہ. ایسا بریلینٹ آدمی کہتا ہے کہ ہیڈ آف آرمی, حالانکہ حقیقت کیا تھی, ہیڈ وداؤٹ آرمی تھا وہ اس وقت. تو اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ صرف نیپولین کا کیس نہیں, ہر آدمی کا کیس ہے, ہر آدمی کا, ہر آدمی کا کیس ہے. ہر آدمی عجیب غریب بھرم میں جیتا ہے. جس کو دیکھیے وہ اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرے گا. ہر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر آدمی بے آرمی کا ہیڈ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آرمی کا ہیڈ ہوں. یہ سب کا قصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہی کہ آدمی اپنے آپ کو دریافت کرے, اپنے آپ کو جانے. آج ٹائمس آف انڈیا میں ایک آرٹیکل تھا رجنیش کا, آج ہی کے پرچے میں, یعنی جنوری 19 کے پرچے میں. تو رجنیش اس میں کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو جان لے, نہیں, انسان جب اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے تو سب بڑی چیز کو جان لیتا ہے وہ. ایک انوکھی فلاسفی رجنیش کی, اس کو میں نے پڑھا تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ میں سے کسی سمجھ میں آئے تو وہ بتائے. وہ اس کا سارا, میں جتنا بھی پڑھتا ہوں رجنیش کا, وہ سب جنجال ہوتا ہے, سب جنجال, باتیں کچھ نہیں, بیوٹیفل شبد, باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, بیوٹیفل قسم کے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں, جس کے لیے ہندی میں بہت اچھا لفظ ہے, ایک شبد جنجال. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جاننے کی وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم پاور لیس ہیں, ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت وہ اس کو ہے جو خدا طاقت, جس کو خدا طاقت دے, جس کو خدا طاقت دے. تو یہ جان لینا کہ میرے پاس کوئی آرمی نہیں ہے, لیکن اسی بات کو آدمی نہیں جانتا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ایک آرمی میرے پاس ہے, میں اس کا ہیڈ ہوں. ایک بار تو میرے بڑے بھائی تھے اور میں, تو ہمارے یہاں جو ریلوے اسٹیشن ہے اعظم گڑھ میں, تو اعظم گڑھ میں ہم ٹکٹ لے رہے تھے. بہت پہلے کی بات ہے, جب وہاں وہ ہوا کرتی تھی BNWR. تو اس وقت وہاں پر میٹرو وہ تھا, میٹر گیج تھا, تب کی بات ہے. اب تو براڈ گیج ہو گیا ہے وہاں پر, تو میٹر گیج ہوا کرتا تھا. تو ہمارے بھائی نے ٹکٹ کے لیے کہا, تو کچھ کلرک جو تھا کچھ عجیب سی بات بولا. تو ہمارے بھائی ذرا جلدی وہ آ جاتے تھے, گرم ہو جاتے تھے. تو ان کا ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی انڈیا کے, آپ ہی UP گورنر ہیں. تو اور کیا, آپ گورنر تو ہیں, ہم ٹکٹ دیں آپ کو تو آپ سفر کریں گے, ڈیل ٹکٹ دیں تو آپ کو سفر ہی نہیں کر سکتے آپ, ہم تو گورنر ہیں, اس میں شک کیا ہے. تو میں ہر آدمی اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. جس سے بات کرتا ہوں میں, کم از کم میرا تجربہ یہی ہے
جس سے بات کرتا ہو اپنے کو، چاہے وہ جھگی جھوپڑی میں رہتا ہو یا کوٹھی میں رہتا ہو، وہ پیلس میں رہتا ہو یا فلیٹ میں رہتا ہو، ہر آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں بولتا ہے کہ جیسے کہ ساری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے. ہمارے جارج بش صاحب بھی بہت بڑی بڑی بات بولتے تھے اس زمانے میں. اب آپ دیکھیے اب وہ کنٹروسائز ہو گئے ہیں. تو اس دنیا میں بڑی بڑی بات بولنا میرے تجربے کے مطابق ہر آدمی اسی میں پڑا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں جان پاتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں میرا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں. الور میں گیا ایک مرتبہ، میں ایک صاحب تھے، میں ان کو جانتا تھا، ان سے ملتا تھا. تو بڑے زبردست اسپیکر تھے وہ، بہت زبردست اسپیکر تھے وہ. تو اگلی بار جب میں ملا ان سے تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے الور کی مسجد میں. اب وہ تو مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے، اب ٹوٹی کرسی نہیں وہاں پر، اب بہت اچھا فرنیچر وہاں پر ہو گیا ہے. یہ بات ہے بہت پہلے کی جب وہ مسجد ٹوٹی پھوٹی تھی. تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، اب بول نہیں پا رہے تھے، وہ اشارے سے ایسے کرتے تھے. تو کیوں ایسا ہوا؟ ایک بار تو آپ بول رہے تھے بڑے زور شور کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے وہ، تو اسٹیج ہی پر فالج کا اثر پڑ ہوا، اسٹروک ہو گیا اور گر پڑے تو یعنی ان کی اسپیچ ختم ہو گئی. ایک پورا ونگ جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا اور زبان بھی ختم ہو گئی. بس ایسے بیٹھے رہتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، وہ اشارے سے کرتے تھے وہ. اور پہلے جب بولتے تھے وہ لگتا تھا کہ زمین و آسمان کو ہلا دیں گے وہ. یہ سب کا حال ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے تک آدمی یہ جان نہیں پاتا کہ میں ایک ہیلپ لیس انسان ہوں اس زمین پر. ایک منٹ پہلے تک وہ نہ جانتا نہ اس کا مانتا اس بات کو. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی جو موٹیو فورس ہے وہ یہی ہے کہ ہم موت کو یاد کریں. سب سے بڑی موٹیو فورس، کیونکہ جب موت کو یاد کریں گے تو ہم کیا سوچیں گے کہ بہت جلد میرا آخری وقت آنے والا ہے، تو جلدی سے کام کر ڈالوں میں، جو کچھ مجھے کرنا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، کیا معلوم کب ٹائم آ جائے. یعنی کاؤنٹ ڈاؤن میرا آلریڈی ہو رہا ہے. موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور کب گنتی آخر پہ پہنچ جائے تو اس سے پہلے مجھے سب کچھ کر ڈالنا چاہیے جو میرے بس میں ہے. تو ڈیوٹی میں اور زیادہ ایکٹیو بناتا ہے موت کا عقیدہ. موت کو یاد کرنا آدمی کو زیادہ الرٹ کر دیتا ہے، آدمی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ جاگ پڑے، اور زیادہ ایکٹیو ہو کر، اور زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے. موت کا یہ اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں اسلامی تاریخ کا. یہ واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وہاں پر خلافت راشدہ ہوئی تھی. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا رول قائم ہوا. تو بنو امیہ کے زمانے میں ایک تھا سلیمان بن عبد الملک. تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین بنایا. اس کی ایک لمبی کہانی ہے کیسے بنے وہ. لیکن بہرحال وہ رائل فیملی کے تھے، لیکن وہ سلیمان کے بیٹے نہیں تھے. اس زمانے میں
بیٹا جو تھا وہی بادشاہ بنتا تھا، وہی رولر بنتا تھا، لیکن بیٹے نہ ہو کر کے بھی اس نے ان کو بنایا. اس کی ایک الگ کہانی ہے. تو خیر، جس زمانے میں وہ ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے، وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، تب بھی وہ گورنر تھے. بنی امیہ کی سلطنت میں گورنر تھے اور بہت آرام سے رہتے تھے. بہت بڑا گھر تھا ان کا، اور اتنا زبردست ان کا معاملہ تھا کہ وہ جو چلتے تھے تو بہت سے غلام، بہت سے اونٹ، بہت سے گھوڑے، اور زبردست قسم کا عطر میں بسا ہوا ان کا کپڑا ہوا کرتا تھا کہ کہا جاتا کہ جدھر سے گزرتے تو وہاں پہ مہک اٹھتا تھا راستہ. تو مشہور تھا کہ مشرۃ العمریہ، مشرۃ العمریہ یعنی عمر کی چال، عمر کی چال، کہ جہاں سے وہ گزریں گے تو ایک پورا، جیسے آج کل ہوتا ہے موٹر کیڈ ہوتا ہے اور چلے جا رہے ہیں بہت سارے کاریں اور بہت سارے لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ تھا ان کا معاملہ. تو کیا ہوا، یعنی آخر میں وہ بالکل پاپر کی طرح رہنے لگے، پاپر، فقیر کی طرح سے. حالانکہ خلیفہ بن گئے بات کو. تو کیسے کیا ہوا، ایک دن ایسا ہوا کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے تو ان کا جو کمرہ تھا، تو وہاں جو ایک خادم تھا، ایک خادمہ تھی، خادمہ سے انہوں نے کہا کہ میرا بستر کر دو. تو خادمہ گئی، بستر کیا اس نے، بہت ہی نرم بستر تھا، بہت اچھا بستر تھا. تو جب بستر، اس وقت اکیلی تھی وہ کمرے میں، بستر جب اس نے بچھایا تو نرم نرم گدا، نرم نرم ہر چیز وہاں. تو اس کو دیکھ کر کے وہ کیا اس کے دل میں آئے کہ وہ لیٹ گئی بستر کے اوپر، اور لیٹی تو وہ نیند آ گئی، نیند آ گئی. جب ٹائم ہوا عمر بن عبدالعزیز کے سونے کا، اور وہاں آئے تو وہ سو رہی تھی وہاں پر ان کے بستر پر. ظاہر ہے کہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات تھی، بہت بڑی بدتمیزی کی بات تھی. گورنر کے بستر پر ایک خادمہ سو رہی ہے. تو انہوں نے اس کو ڈانٹ کر جگایا، کہا کہ تم سے میں نے بستر کرنے کہا تھا کہ تم کہا تھا سو اسی پر تم. تو وہ اس زمانے میں جو خادمائیں ہوتی تھی بہت بہت ہی ذہین، بہت پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی، پڑھی لکھی اکثر. تو جب غصہ ہو گیا یہ اور بہت ڈانٹ بٹ کرنے لگے، تو اس خادمہ نے ایک سینٹینس بولا، وہ خادمہ ایک سینٹینس بولی، اور اس کو سن کر ان کی زندگی بدل گئی بالکل. اس نے کہا اذکر لیلۃ صبیحتها یوم القیامہ. یعنی عمر بن عبدالعزیز کو، جو کہ گورنر تھے، ان کی خادمہ کہتی ہے کہ اس وقت یہ گورنر تھے، بعد کو خلیفہ بنے وہ. تو اس نے کہا کہ اذکر لیلۃ صبیحتها یوم القیامہ، اس رات کو یاد کرو، اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت ہوگی. اس نائٹ کو یاد کرو جس کی مارننگ کو قیامت ہوگی، یعنی ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا. مطلب اس کا کیا تھا، ایک رات تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں سوؤں گا آرام سے اور کل صبح شاندار طریقے سے اٹھوں گا، یعنی آرام کے بستر پر لیٹوں گا اور کل صبح شاندار طور پر اٹھوں گا.
لیکن ایک اور رات آنے والی ہے جو آپ کو، جس کے بعد یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، قیامت شروع ہو جائے گی. نہ آپ کا کوٹھی ہوگی، نہ آپ کا بیڈ ہوگا، نہ آپ کی گورنری ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ اس لیلۃً صبیحتھا یوم القیامہ، اس رات کو یاد کرو جس کے بعد آنے والے صبح قیامت ہوگی، ڈے آف ججمنٹ ہوگا. بس اس کو سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھے. اسی دن سے ان کی زندگی بدل گئی. جو آدمی ایک پرنس کے طریقے پر رہتا تھا، اب وہ پاپر کے طریقے پر رہنے لگا، سب کچھ چھوڑ دیا. پھر بعد کو وہ خلیفہ بنے، تب بھی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی ان کی، وہی سمپل لائف، وہی بالکل رف زندگی. ان کی جو بیوی تھی وہ بھی رائل فیملی کی بیوی تھی. تو اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے طے کیا ہے کہ اب مجھے سمپل لائف بتانا ہے، یہ سارا شان و شوکت مجھے چھوڑ دینا ہے. تو اب تمہارے پاس دو آپشن ہے. اگر تم جیسی رہتی تھی اب تک پرنسس کے طور پر اس طرح رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا اور جاؤ جس طرح چاہو رہو، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ. اور میرے پاس رہنا ہے تو یہ سب زیور ختم، یہ کپڑے ختم، یہ آرام و آسائش ختم. اب تو ہم کو ایک اور ہی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کی تیاری کرنی ہے. تو بیوی بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے لیے بھی کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے. سارے جو اس کے پاس جیولری تھی وہ بھیج دیا بیت المال میں، سارا کپڑا بانٹ دیا ادھر ادھر. اب بہت ہی سادہ زندگی گزارنے لگی، سمپل لائف. ان کے بہت سارے ان کے واقعات، بہت سے قصے ہیں ان کے. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے انسان تھے یہ لوگ. کیسے انسان تھے یہ لوگ. تو ان کی راجدھانی تھی وہ دمشقس تھی، سیریا میں. اس زمانے میں جو بنو امیہ تھے، بہت بڑی ان کا امپائر بہت بڑا تھا. لیکن ان کا جو راجدھانی تھی وہ دمشقس تھی، سیریا میں، جس کو ہم دمشق کہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ حضرت عمر بن عزیز کے خلیفہ بننے سے پہلے وہاں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بہت بڑا چرچ تھا وہاں پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیریا جو ہے کرسچن کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا. ابھی بھی کافی کرسچن ہیں وہاں پر، لیکن پہلے کرسچینٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا سیریا. تو وہاں پر کرسچنس کا ایک بہت بڑا چرچ تھا. جب مسلمانوں کی وہاں پر کا رول ہوا، مسلمان نے اس پر جب آکوپائی کر لیا، تو ایک چرچ کو انہوں نے مسجد میں بدل دیا، چرچ کو مسجد بنا دیا. اب اس زمانے میں جو خلیفہ تھا اس نے اس کو کچھ کہا نہیں، اور وہ چرچ مسجد بن کر کے مسجد کے طور پر استعمال ہونے لگا. پھر کرسچن کو پتہ چلا کہ ایک نیا خلیفہ آیا ہے جو بہت ہی اچھا خلیفہ ہے اور جسٹس کے ساتھ سارے فیصلے کرتا ہے وہ. تو ان کا ایک وفد آیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس. ایک وفد آیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ جو چرچ، یہ جو مسجد آپ کی ہے، اس مسجد کو میں نے دیکھا ہے
بہت بڑی مسجد ہے وہ. تو اس نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے یہ چرچ تھا پہلے، جس کو آپ لوگوں نے یعنی آپ سے پہلے کے خلیفہ کے زمانے میں مسجد بنا لیا گیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت ایک بہت ہی اچھے قاضی تھے، ان کو پورا اختیار دیا. ہمارے کہاں جیسے کمشنر بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی اس میں فیصلہ نہیں ہوتا، وہ نہیں، با اختیار کمیشن بٹھایا انہوں نے. یعنی رپورٹ دینے کے لیے نہیں. آج کل ہمارے کمیشن روزانہ بیٹھتے رہتے ہیں، رپورٹ دیتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، برسوں گزر جاتے ہیں. انہوں نے بنایا کہ آپ کو میں پورا اختیار دیتا ہوں، آپ اس کی انکوائری کیجیے، اور اگر آپ یہ پائیں کہ سچ مچ یہ پہلے چرچ تھا پھر مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، تو خود آپ کو اختیار ہے کہ اپنے فیصلے سے آپ اس کو دے دیں، کرسچن کو دے دیں. آپ کو رپورٹ نہیں پیش کرنا ہے بلکہ آپ کو فیصلہ دینا ہے. انہوں نے انکوائری کی. انکوائری میں پتہ چلا کہ کرسچنس کا جو کلیم ہے وہ سچا ہے. سچ مچ یہ چرچ تھا یہاں پر، اور مسلمانوں نے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا. اسی وقت انہوں نے آرڈر کر دیا کہ یہ مسجد کرسچن کو دے دی جائے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر، حق بحق دار رسید. یعنی اپنی جانچ کے بعد خود ہی انہوں کو اختیار تھا فیصلہ کرنے کا، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کرسچنس کو دے دی جائے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہے کہ کرسچن جو تھے وہ بھی آج کل کے زمانے کے لوگ نہیں تھے. اس زمانے کے لوگ بہت الگ ڈھنگ کے ہوا کرتے تھے. تو انہوں بھی بہت متاثر ہوئے اس سے، وہ بھی رو پڑے. کہ اگر وہ چرچ تھا پہلے، چرچ کے طور پر وہاں خدا کی عبادت ہوتی تھی، اب مسجد کے طور پر وہاں خدا کی بات ہو رہی ہے، تو جو ہوگا وہ ہو گیا. اب راضی ہے کہ مسلمان اس کو بطور مسجد کے استعمال کریں. تو پہلے تو وہ مسجد بنی تھی زبردستی بنی تھی. اب جو مسجد وہاں پر ہے وہ خود کرسچنس کے اپنے فیصلے کے تحت ہے، کوئی زور زبردستی کی بات اس میں نہیں ہے. ایسے تھے عمر بن عبدالعزیز. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ موت کی بات کیا کرتے ہیں آپ موت تو ایک نگیٹو کانسیپٹ ہے لائف کا. یعنی موت کو وہ لائف کا نگیٹو کانسیپٹ بتایا انہوں نے. میں نے کہا کہ نہیں، یہ موت لائف کا پازیٹیو کانسیپٹ ہے. موت جو ہے، ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پازیٹیو کانسیپٹ ہے لائف کا، نگیٹو نہیں. کیوں؟ موت کا کانسیپٹ آپ کو کریکٹ کرتا ہے، آپ کے اندر ٹرانسفیکشن پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ لاتا ہے، آپ کو زیادہ وائز بناتا ہے، آپ کو جسٹ بناتا ہے. جسٹ آپ دھاندلی کو چھوڑ دیتے ہیں، انجسٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، ریئلٹیز میں جینے لگتے ہیں. یعنی ریئلسٹک اپروچ پیدا ہوتا ہے موت کے عقیدے سے. اس لیے میں موت کو ایک پازیٹیو کانسیپٹ مانتا ہوں، نگیٹو کانسیپٹ نہیں. نگیٹو کانسیپٹ نہیں. تو دیکھیے، موت تو بہرحال آنے والی ہے.
کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا. تو موت کو ایز اے ریئلٹی جب ہم مان لیں تو موت ہمارے لیے ایک پازیٹیو سبق بن جاتی ہے. جب تک ہم موت کو نہ مانیں، جب تک ہم موت کو بلائے رہیں، تبھی تک وہ نگیٹو بنی رہتی ہے وہ. لیکن جب ہم موت کو مان لیں ایک ریئلٹی کے طور پر، تو بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو پرنسپل بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ موت تو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے آدمی کو. موت کا عقیدہ، ہیل کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ یہ آدمی کو بزدل بناتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہسٹری میں سب سے بہادر لوگ تھے رسول اللہ کے اصحاب، جن کے ایچ جی ویلز نے ان کو لکھا تھا کہ وہ سب ان میں سے ایک آدمی ہیرو تھا، اے نیشن آف ہیروز. تو وہ تو ہم سے 1000 گنا زیادہ موت پر عقیدہ رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں یہ حال تھا کہ اگر آدھی چلتی تھی، آدھی تیز آدھی، تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید طاقت آ گئی، دوڑ کے جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. یعنی اتنا زیادہ پریزنس ہوتا تھا ان کو خدا کا، اتنا زیادہ ان کو یاد رہتی تھی آخرت، اتنا زیادہ ان کو یاد رہتا تھا ڈے آف ججمنٹ، کہ اگر آدھی آئی تو سمجھتے تھے کہ قیامت نہ آ گئی ہو، اور جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا. کتنا بڑا انقلاب برپا کیا. میں بتاؤں کہ ہسٹری میں کوئی دوسرا انقلاب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کہ پرافٹ کمپینی نے پیدا کیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ فرانس کا ہنری برین، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں اسلام پر. اس کی اصل کتابیں فرینچ میں ہیں، کچھ کتابیں اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے ان کا، تو وہ میں نے پڑھا ہے. تو اسلام کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. The traditional order of history was overthrown. اس نے لکھا ہے کہ رومن امپائر اور ساسانیت امپائر جو تھی، اتنے زیادہ یعنی ڈسپوٹک رول تھا ان کا، ایبسلوٹ مارکی، ان کے لفظوں میں ایبسلوٹ مارکی تھی وہ لوگ. اب اتنا زبردست طاقت تھی ان کی. انہی لوگوں نے اس نے لکھا ہے کہ اگر پرافٹ کے کمپینین نے رومن امپائر اور ساسانیت امپائر کو توڑا نہ ہوتا، تو آج بھی دنیا سلیوری میں جی رہی ہوتی، اور علم کا کوئی ڈور نہ کھلتا انسان کے اوپر. یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ موت سے ڈرتے تھے، جو سب سے زیادہ دعوت سے ڈرتے تھے، جن کے دل میں خدا کا خوف ہر وقت رہتا تھا. ایک تابعی نے صحابہ کے بارے میں، آپ جانتے ہیں کہ تابعی کون ہوتے ہیں، یعنی کمپینین آف دا کمپینینس. تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کیسے تھے، پرافٹ کمپینین کیسے تھے. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا کمپینین کو، انہوں نے دیکھا، پوچھا ان سے جنہوں نے دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ جو تھے تمہاری طرح ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، بہت نمازیں پڑھ رہے ہوں، بہت روزے رکھ رہے ہوں، اور ہر سال حج کر رہے ہوں. ایسے نہیں تھے وہ. ایسے نہیں تھے وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر ان کے یعنی ان کی کیا، یعنی کیا ان کی فضیلت کیا تھی، ان کی کوالٹی کون سی تھی، اس کی وجہ سے اتنا بڑا درجہ ان کو ملا.
اسلام کی ہسٹری میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے میں خدا کا ڈر پہاڑ کے برابر ہوتا تھا. ان کے سینے میں خدا کا ڈر پہاڑ کے برابر ہوتا تھا. یہ تھے وہ لوگ. تو یہ ڈر جو ہے، خدا کا ڈر آدمی کو بہادر بناتا ہے. آدمی کو بہادر بناتا ہے اور دنیا سے بالکل اوپر اٹھا دیتا ہے. جس زمانے میں یہ لوگ وہاں پر ایران میں داخل ہوئے اور وہاں اس زمانے میں مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، میدان ہوا کرتے تھے. تو جب ٹائم آتا تھا نماز کا تو میدان میں وہ کھڑے ہوتے تھے. ایک آدمی آگے نماز کو لیڈ کرنے والا امام تو ہوتا تھا، پیچھے رو بنا کر کے سب بنا کر کھڑے ہوتے تھے، سارے لوگ، ہزاروں لوگ. تو ایران کا جو اس زمانے میں جنرل تھا، بہت بڑا جنرل، جس کا نام تھا رستم نے کئی بار دیکھا یہ سین کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جیسے وہ کرتے ویسے وہ بھی کرتے. مطلب کھڑا ہے تو کھڑے ہیں، رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں. تو انہیں سمجھا کہ یہ ڈسپلن، بہت ہی ڈسپلن والے لوگ ہیں. یہ اس سے نماز کو دیکھ کر کے، یعنی کانگریگیشنل پریئر کو اگر آپ دیکھیں تو سچ مچ بہت بہت ڈسپلن کی چیز معلوم ہوتی ہے. زبردست ڈسپلن. ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ امام کھڑا ہوا ہے. پھر سارے لوگ رکوع میں جھک گئے کیونکہ امام جھکا ہے. پھر کھڑے ہوئے کیونکہ امام بھی کھڑا ہو گیا. پھر سجدے میں گئے کیونکہ امام سجدے میں چلا گیا. یعنی پورا امام کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. جب لوگ جماعت والی نماز یعنی کانگریگیشنل پریئر، تو دیکھیے ذرا اس کو، سر پر ڈسپلن معلوم ہوتی ہے، ڈسپلن. تو اس نے رستم نے جب یہ دیکھا کئی بار تو اس نے کہا، یہ واقعہ لکھا ہے ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں. تو اس نے کہا کہ اکل عمر و کبھی یعلم الکلاب الآداب. یہاں میں عرض کر دوں کہ ایرانی لوگ جو تھے عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے. ڈاگ کے برابر سمجھتے تھے، ڈاگ بہت حقیر سمجھتے تھے. چنانچہ فردوسی جو ایرانی شاعر تھا، اس نے اس پر جو اس کا جو رزمیہ ہے، جو اس کے اشعار ہیں، جو فردوسی کا شاہنامہ کہا جاتا ہے، تو اس میں ایران کے جنرل کی زبان سے کہتا ہے عربوں کے بارے میں کہ زسیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را بجائے رسید دستکار، کہ تخت کیا را کنندار دو، تفو برتو ہے کرتا ہوں تفو. وہ ایرانی جنرل کہتا ہے کہ یہ لوگ عرب کے جو اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور گوہ کا گوشت کھاتے تھے، ان کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے، اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ ایران کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اکل عمر و کبدی یعلم الکلاب الآداب، کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا، یہ کتوں کو آداب سکھا رہا ہے، یعنی ڈسپلن. عمر میرا کلیجہ کھا گیا، یہ کتوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. اتنا بڑا ڈسپلن ان کے اندر تھا کہ رستم جو ہے اس کو دیکھ کر کے بالکل ہیبت میں آ گیا. تو خدا کا خوف آدمی کے اندر جو چیز پیدا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پازیٹیو کوالٹی ہے. وہ سب سے زیادہ پازیٹیو کوالٹی خدا کا خوف، جہنم کا احساس، موت کا احساس، ڈے آف ججمنٹ کا احساس، یہ چیزیں آدمی کے اندر جو چیز پیدا کرتی ہیں اس سے بڑی پازیٹیو کوالٹی اور کوئی نہیں.
سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے، جس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ تقویٰ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، تقویٰ سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی کا نام ہے، سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی کا نام ہے تقویٰ۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی چاہوں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں دعویٰ ورک، اس میں سب سے بڑی طاقت ہے کہ آپ خدا کو زیادہ یاد کریں، خدا کو ہر وقت اپنے سینے میں آباد کیے رہیں، ڈے آف ججمنٹ کا ہر وقت آپ کو احساس ہو، جنت اور جہنم آپ کو یاد آتی رہے، موت یاد آتی رہے آپ کو۔ اسی سے آپ کو شکتی ملے گی، اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ دعویٰ ورک کے لیے جو موٹیو فورس ہے وہ یہی چیز ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ تو خدا کا ڈر، موت کا احساس، جنت اور جہنم کو یاد کرنا، یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی پازیٹیو کوالٹی ہے۔ یہ آدمی کو اونچی سوچ والا آدمی بناتی ہے، آدمی کے اندر ماڈسٹی لاتی ہے، آدمی کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرتی ہے، آدمی کے اندر سارے انسان سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر آنیسٹی، ٹالرنس، پیس، جسٹس اور ساری پازیٹیو کوالٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزروائر ہے تمام قسم کی پازیٹیو کوالٹیز کا، وہ چیز جس کو ہم تقویٰ یا خدا کا خوف کہتے ہیں۔ اور اس کا ہسٹوریکل پروف کیا ہے؟ اصحاب رسول، کمپینینس آف دا پرافٹ، ان کے اندر یہ تمام چیزیں پوری طرح موجود تھیں۔ وہی ہمارے لیے ماڈل ہیں، وہی ہمارے نمونہ ہیں، انہیں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انہیں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔